بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں 3 عنوانات پر آپ بچوں کو بتایا جا چکا ہے، جس میں قربانی، حج اور عید الاضحیٰ 3 عنوانات پر ہم نے بات کی ہے۔ اور قربانی کے بارے میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں دنیا کے سارے مسلمان جانور ذبح کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے اگر ضرورت پڑے تو دنیا کی قیمتی ترین چیز اور سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کی روح یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، جس میں سب سے قیمتی چیز اولاد ہے۔ اپنی جان اس کی ضرورت پڑے وہ بھی قربان کی جا سکتی ہے، مال کی ضرورت پڑے مال بھی قربان کیا جا سکتا ہے، کہیں اللہ کا دین وقت مانگتا ہے وہاں وقت بھی اللہ کے دین کو دیا جائے، کہیں اللہ کا دین صلاحیتیں مانگتا ہے وہ بھی قربان کرنی پڑتی ہیں کہ اللہ نے اگر مجھے تعلیم سے نوازا ہے تو میں اپنی تعلیم کو اللہ کے دین میں قربان کر دوں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ اب جس طرح ہم یہاں تعلیم کا نظام ایک پورا قائم کیا ہوا ہے، بچے پڑھتے ہیں، استاد پڑھاتے ہیں، پورا یہاں ہم نے ایک انفراسٹرکچر، ایک بنیادی ڈھانچہ ہم نے تعلیمی ادارے کا بنا دیا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنا مال ہم کسی اور بزنس میں لگاتے، کسی کاروبار میں لگاتے تو شاید دنیاوی حوالے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا، لیکن ہم نے مال لگایا تو ایک ایسے کام پر کہ جو ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں تعلیم دی ہے، اس تعلیم کو ہم کسی نوکری کے اندر کسی اور جگہ پہ بھی ہم لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ ادارہ بنا کر ہم نے بہت سارے بچوں کے لیے یہ مواقع پیدا کر دیے کہ جس سے یہ صدقہ جاریہ بن گیا۔ تو یہ چند ایک مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں کہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے دین میں اپنی جان بھی لگا دی جائے، اپنا مال بھی لگا دیا جائے، اپنی صلاحیتیں بھی لگا دی جائیں، اور اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، وقت دیا ہے، وہ بھی لگا دیا جائے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے، سب کچھ قربان۔ سب سے قیمتی چیز اللہ کا دین ہے۔ قربانی، عید الاضحیٰ کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ اور قربانی کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر یہ پیغام ہے اس قربانی کا، جس کو سارے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور حج کا پیغام میں نے آپ بچوں کو بتایا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو کر انہیں رہنا چاہیے، پوری دنیا میں ان کا ایک نقطہ نظر ہونا چاہیے، انہیں یکجان ہونا چاہیے، سارے مسلمانوں کو، الگ الگ قومیں نہیں،
یہ افغانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ سعودیہ کے، نہیں، سب مسلمان ایک ہیں۔ جو کلمہ پڑھتا ہے، سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایک ہیں، اور سب کو ایک ہونا چاہیے، سب کی حکمت عملی ایک ہونی چاہیے، سب کا لاہ عمل ایک ہونا چاہیے، نقطہ نظر ایک ہونا چاہیے۔ حج کا پیغام یہ ہے، اور عید کا پیغام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عید اس لیے آتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ان کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور بھی جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے وہ کام ہمیں کرنے چاہیے، دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں۔ جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ عید کا پیغام یہ ہے۔ اب ہم سارے سوچیں، یہ چیز ہمیں بتائی نہیں جاتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں بتائی جاتی کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، حج کا مقصد کیا ہے، عید کا مقصد کیا ہے، بتائی ہی نہیں جاتی۔ ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں بغیر کسی مقصد کے، بغیر سوچے سمجھے، اور کبھی کبھی تو ہمارے اعمال میں بہت زیادہ ریاکاری ہوتی ہے۔ کوئی حج پر جاتا ہے، دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی حج سے واپس آتا ہے، دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہار پہنا کر اب تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی فلاں صاحب حج سے واپس آ گئے، حاجی صاحب کہلانا شروع کر دیا۔ تو اس طرح کے یہ جو دکھلاوے، ریاکاری، کوئی عمرے پر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی تو بہت سارے کام جو ہم کرتے ہیں، ان میں ریاکاری کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ قیامت والے دن بہت سارے ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کے نیک اعمال ہوں گے، لیکن ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، عالم کو لایا جائے گا جو لوگوں کو مسائل بتاتے تھے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک سخی کو لایا جائے گا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک شہید کو لایا جائے گا، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت ٹھیک نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، مقصد ٹھیک نہیں تھا، اللہ کی رضا سامنے نہیں تھی، دنیاوی مقام اور مرتبے کو اونچا کرنے کے لیے کام کیے تھے، سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، اپنے اعمال کو ہم نے اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ جو نیک کام کریں بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں، کسی انسان کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ بس یہ پیغام ہے قربانی کا، حج کا اور عید الاضحیٰ کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بچے ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے۔